عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات کے سامنے مسلسل کئی بیانات سے گزارشات پیش کی جا رہی ہے. گزشتہ بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے متعلق یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو جو امت عطا فرمائی اس کی مثال سابقہ ادوار میں نہیں مل سکتی، اور امت کی خیریت اور کمال کی دلیل ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کی اس عزت و رفعت کی جو ساری کائنات سے بلند ہے. یہاں پر بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی دعائیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ خطیب قسم کے لوگ یہ بیان کیا کرتے ہیں. حالانکہ تھوڑا سا آپ غور بھی کر لیں تو یہ روایت نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً درست ہے. امتی جتنا بھی افضل ہو اور امت جتنی بھی اعلیٰ ہو، نبوت کا مقام بہت اونچا ہے. نبوت کے مقام کو امت نہیں چھوڑتی، چاہے جتنی بھی افضل اعلیٰ امت ہو. تو یہ بعض جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بہرحال آپ کی امت سب امتوں سے افضل ہے. نبوت کا مقام بہت بالا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ رب العزت نے دیگر بے مثال عظمت عطا فرمائی، ان میں ایک عظمت یہ بھی ہے کہ آپ کے معجزات مبارکہ اس کمال کے معجزات ہیں کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی. پہلے انبیاء کے بھی معجزات ہیں بڑی عظمت اور کمال والے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے معجزات و کمالات اس حد پر اللہ نے عطا کیے اور ان کو ایسا کمال اور حسن عطا کیا کہ جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں مل سکتی. اور عزت رفاقت، اس مسئلے کا نام ہے تفضیل بین الانبیاء. انبیاء کرام کے آپس کے درجات کا فرق.
اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. آج بعض گمراہ قسم کے ٹولے اس کے بھی منکر ہو گئے، جیسے وہ کراچی کے نامراد ڈاکٹر عثمانی کا فرقہ ہے، تو وہ اس بات کو منکر ہو گئے. حالانکہ یہ مسئلہ قرآن مقدس کی نسختی کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں پر شان اور فضیلت عطا کی. معلوم ہوتا ہے کہ بعض نبیوں کے مقامات دوسروں سے افضل ہیں، درجات کا فرق ہے. اور بعض لوگ تو آئے پیش کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. اس آیت کو سمجھتے ہی نہیں. اس آیت کا مطلب ہے لا نفرق، ہم اس طرح فرق نہیں کرتے جیسے عیسائیوں نے کیا، کسی پر ایمان کا دعویٰ کیا اور دوسرے کی نبوت کا انکار کر دیا. جس طرح یہودیوں نے کیا، ایک نبی پر ایمان کا دعویٰ کر دیا اور نبوت محمدی کا انکار کر دیا. تو لا نفرق بین احد من رسلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں نہیں ہیں کہ کچھ نبیوں کو مان لیں اور کچھ کو نہ مانیں. بات تفرق بالایمان ہے، کچھ کے ساتھ ایمان لائیں اور کچھ کے ساتھ ایمان نہ لائیں، جس طرح یہودیوں نے کیا یا عیسائیوں نے کیا. بلکہ ہم وہ امت معتدلہ ہیں، ہم عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں. اور ہمارے ایمانیات کا یہ حصہ ہے کہ جتنے اللہ کے برحق نبی گزرے ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے. یہ مانا ہے لا نفرق کا. اور جہاں تک مرتبے اور شان اور عزت کا مقام ہے وہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو آپس کے مراتب میں بعض کو بعض سے بڑھا دیا. اچھا یہ تعبیر بھی ہو سکتی تھی بعض کو بعض سے کم کر دیا. یہ تعبیر قرآن نے ذکر کی کیونکہ نبوت کے مفہوم میں رفعت ہے، نبوت کے مفہوم میں رفعت ہے سستی نہیں، اور اس لیے نبی کا معنی ہی رفعت والا. تو نبی کی شان میں کمی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اور تفسیر کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے امام کائنات نے امت کو یہ حکم دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى، لا ترفعونی فوق منزلتی، مجھے اپنے درجے سے اوپر نہ کرنا. جہاں تک گھٹانے کی بات تھی اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. نبوت کا مفہومی رفعت اور بلندی کو کچھ اثر میں نہیں. البتہ اس موضوع سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی سمجھنا ہے. بعض احادیث میں یہ آیا کہ لا تفتنونی اور لا ترفعونی لا تفتنونی لا تخیرونی بین یونس من یونس، یہ مختلف الفاظ آ رہے ہیں. فرمایا کہ یونس بن متی سے مجھے نہ بنانا، حضرت موسیٰ سے مجھے نہ بنانا. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب قرآن مقدس کی صاف نص موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سب سے زیادہ ہے، تو اس کا کیا معنی ہوا لا تفضلونی علی موسیٰ، لا تفضلونی علی یونس، لا تخیرونی، مجھے مت بڑھانا. یاد کرو، یاد رکھ لو، اس کے دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت کتاب و سنت میں موجود ہے وہ تو بیان کرنا، لیکن اپنی طرف سے اپنے قیاس سے اور اپنے اندازے اور اٹکل پچھو سے ایسی بات نہ کرنا تاکہ دوسرے انبیاء کی تنقید نہ ہو جائے. اپنی طرف سے بڑھانے کی اجازت نہیں. جو قرآن و سنت میں فضیلت موجود ہے اس کو تو ماننا ہے، لیکن کوئی اپنا قیاس کر کے
اپنی طرف سے اجتہاد کر کے اور اپنی طرف سے کوئی ڈھکوسلے لگا کر وہ اس طرح انبیاء کی بارگاہ یا انبیاء کی شان میں کوئی جملہ نہ کہے، اس پر پابندی لگائی۔ اور دوسرا کہ اس طرح کر کے میری شان بیان نہ کرنا کہ دوسرے نبیوں کی توہین ہونے لگے اور دوسرے انبیاء کی عزت پہ حرف آنے لگے، اس طرح کر کے نہ بیان کرنا، بلکہ جب میری عظمتیں بیان کرنا تو باقی انبیاء کی عزت، ناموس، ان کی عظمت کا لحاظ کر کے میری عظمت کو بیان کرنا۔ تو اس لحاظ سے یہ وہی مسئلہ بن گیا جب عظمت کی بات آئے، مولوی کہتے ہیں پہلے نبی امتی بننا چاہتے تھے، حالانکہ یہ ان کی نبوت شان کے خلاف ہے۔ امتی لاکھوں درجے کا افضل بن جائے، کسی نبی کی خاک پاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ خیر، پہلا نبی آدم ہے، پہلا انسان بھی آدم، پہلا نبی بھی آدم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی عزت کے لیے اور ان کے مقام اور درجہ کو بیان کرنے کے لیے وہاں فرشتوں کو جھکایا۔ اس جو نور آدم، نوری مخلوق کو جھکا دیا، مقصد کیا تھا؟ آدم کی فضیلت پتہ چلے، آدم کا شرف ظاہر ہو، عظمت ظاہر ہو، کیونکہ پہلا نبی ہے اور پہلے نبی کی عظمت کو اللہ نے ساری کائنات پہ اس لحاظ سے واضح کیا کہ سب سے جو پہلے مخلوقات موجود تھی دو تھی، ایک جنات تھے اور دوسرے فرشتے تھے۔ یہ دو مخلوقیں پہلے موجود تھی، آدم سے۔ ان میں جو جنات تھے وہ تو اب بھی شرارتی ہیں، اس وقت بھی شرارتی ہیں، ان کا تو کھاتا کوئی نہیں، نار سے بنے ہوئے۔ اور جنات بزدل مخلوق ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ آپ تو شاید ابھی بھی ڈرنے لگے ہیں، کوئی پڑھنے سے۔ جنات کیا ہے؟ کمزور مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے لیکن کمزور ہے، بزدل ہے۔ اور دوسری مخلوق کی فرشتوں کی، اور ان میں نرا نیکی کا مادہ تھا، نرا نیکی، شر کا مادہ ہی نہیں ہے، نور ہی نور، ان کی فطرت ہی نور ہے۔ خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے کہا فرشتوں کو ہم نے نور سے پیدا کیا اور ان کی فطرت میں صرف نور ہے، شر کا مادہ ہی نہیں، شر کی قوت ہی نہیں۔ اور جو جنات ہیں، خلق الجان، جنوں کو پیدا کیا صرف آگ سے نہیں، مارچ آگ کے شعلے سے، بھٹی میں آگ جب جلتی ہے اس کی تیز ترین شکل شعلے کی صورت اختیار کرتی ہے۔ فرمایا اس تیز ترین شعلے سے جنات کو پیدا کیا اور جنات کی فطرت میں شر کو غالب رکھا۔ اسی لیے ابو الجن کا نام ابلیس اور شیطان ٹھہرا، اس کے مادے میں شرارت تھی اور شرارت مادہ کے قریب تھا مادہ، ادھر فطرت میں بعد نور تھا، اور فضیلت کے اعتبار سے فرشتوں کی عظمت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا اس کائنات میں۔ عبادت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، رفعت کے اعتبار سے فرشتے افضل مخلوق تھے۔ اللہ رب العزت نے اس افضل مخلوق کو جب آدم کے سامنے جھکا دیا، اور جھکایا بھی کیسے؟ فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ فرمایا آدم کا پتلا بن گیا، اور پتلا کیسے بنا؟ من سلالۃ من طین،
روئے زمین کی مٹی کی جتنی اقسام تھی. آپ سمجھتے ہیں مٹی کی کچھ اقسام ہوتی ہے. روئے زمین کی مٹی من سلالہ، سلالہ کہتے ہیں سب کا علم نکالا، سب کا نچوڑ نکالا، ہر قسم کی مٹی، جتنی اقسام ہے مٹی کی، سب سے ذرا ذرا اکٹھا کیا. یہ سب اللہ کو معلوم ہے کتنی ہزارہ قسمیں مٹی کی. آپ یہاں بھی دیکھیں تو چند ایک ہی کھیت میں جائیں، اس کی ایک سائڈ پہ اور طرح کی مٹی ہے، دوسری سائڈ پہ اور طرح کی مٹی ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو فصلوں کو دیکھ لو، بلکہ دو درخت جو قریب قریب کھڑے ہیں ان کے اندر بھی تفاوت ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے مٹی کی بڑی اقسام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کریں، مجھے پتا چلے آپ سمجھ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ قبرستان میں بیٹھے. سب کو جمع کیا، سلالۃ من طین، مٹی کا خلاصہ نچوڑ نکالا، اس سے آدم کا وجود بنا. اب توجہ کرنی ہے. آنکھیں بن گئی، کان بن گئے، دل بن گیا، دماغ پوری مشینری بن گئی. ابھی تک اللہ نے فرمایا سجدہ نہیں کرنا، جھکنا نہیں. پورا آدم کا وجود تیار ہو گیا، مشینری بن گئی. فرمایا ابھی نہیں. اذا نفخت فیہ من روحی، ابھی تک نہیں. پورا وجود توجہ کرنا، کان ہے، آنکھیں بن گئی، سارا وجود بن گیا. فرمایا سجدہ نہیں کرنا، سجدہ تب کرنا ہے اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں آدم کے اندر اپنا روح پھونکوں. کیا پھونکوں؟ روح. کیوں؟ آدم کا وجود تو پہلے ہی بن گیا ہے، اس لیے کہ آدم کو بھی پتا چلے اپنی عظمت کا. اگر سجدہ روح آنے سے پہلے ہوتا تو آدم پیغمبر بھی دیکھ نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، سجدے کو سمجھ نہیں سکتے تھے. آدم نے پہلے روح ڈلوائی، پھر فرشتوں کو جھکایا اور فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی. معلوم ہوتا ہے آدم پیغمبر میں بھی روح موجود نہ ہو، جھکنے والے فرشتوں کا بھی علم نہیں، اور سامنے جو اکرام ہو رہا ہے اس کا بھی علم نہیں. اور اللہ کو منظور یہ تھا کہ آدم اپنی عظمت بھی سمجھے اور کائنات بھی آدم کی عظمت کو سمجھے. سبحان اللہ. جی آدم کا وجود زمین پر تھا، قبر میں نہیں تھا، لیکن تب بھی روح موجود نہ ہو تو پتہ چلتا. پھر کتنا بے ایمان سادہ ہے. تو کہتے ہیں مرنے کے بعد سنتے اور مرنے کے بعد دیکھتے، حالانکہ وہاں پر روح موجود وجود سے اللہ کی قضا علیہ. قرآن کی نسکتی کا فیصلہ. معلوم ہوتا ہے روح آئے نہیں تب بھی نہیں سنتا، اور روح آ کے چلی جائے تب بھی نہیں سنتا. اذا نفخت فیہ من روحی. اور جتنا سادہ وہ ملا اور خطیب ہے تو کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی. اور کمال تو آپ کی ہے. حضرت ابو القرآن احمد اللہ علیہ وہ جہاں جملہ کہتے فرماتے آج تک یہ جھگڑا نہیں ہوا کسی مولوی کا کہ ایک مولوی کہتا ہو مردہ دوڑتا ہے اور دوسرا کہتا ہو نہیں دوڑ سکتا. کبھی جھگڑا نہیں سنا. اور فرماتے ہیں کوئی مولوی کہتا ہو کہ مردہ ہوٹل پہ آ کے چائے پیتا ہے، روٹی کھاتا ہے. ایک آدمی کے آدمی نے دیکھا قبرستان سے 6 مردے آئے اور ہمارے لنگر پہ آ کر روٹی کھا کے واپس چلے گئے. کوئی مان لے گا؟ سارے کہتے بہت بھی پاگل ہو گئی ہے. ادھر مردے کدھر آ گئے؟ ہوٹل سے کیسے آئے، لنگر سے کیسے آئے؟ اور اگر کوئی آپ کو کہے مردہ اٹھا، جہاں موٹر سائیکل کھڑا کیا جمعے کے بعد موٹر سائیکل نہیں تھا،
خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ میں نے خدا کی قسم دیکھا قبرستان سے مردہ یا کیک لگائی لیا، مان لو گے؟ کیا تم مذاق سمجھے؟ اور کہے گا موٹر سائیکل کسی نے خود چوری کیا اور نام مردے کا، مردے بھی موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں؟ یہ ایسا مذاق؟ مردے گاڑی دوڑا سکتا ہے، مردے ہوٹل میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ ہدایت دے مولوی کو کہتے سنتا ہے، ادھر مردہ سے ادھر سنتا۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس طرح یہ کہنا مردے کا موٹر سائیکل چلانا، ہوٹلوں پہ آنا، کبڈیاں کھیلنا، دوڑے دوڑنا، چلنا پھرنا، یہ فراڈ اور مذاق ہے، اسی طرح مردے کا سننا بھی فراڈ اور مذاق ہے۔ اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں روح پھونک لوں پھر قولہ ساجدین، قولہ پھر گرنا سجدے میں، تاکہ آدم کو اپنی عظمت پتہ چلے۔ عرض کر رہا تھا آدم کو یہ عزت دی، نوری فرشتوں کو جھکایا، فسجد الملائکۃ کلھم، فرمایا سب کو جھکا دیا، جبریل، میکائیل، اسرائیل سب جھکے سلامی کر رہے ہیں۔ یہ وہ آدم کا مقام تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آدم کو ایک دفعہ آدم کے سامنے جھکا ہوا اور ایک فرشتے ایک وقت میں وہاں پر جھکے، اور جہاں جھکنا تو چونکہ حرام کر دیا کہ شریعت خاتم الانبیاء کی تھی، اس میں توحید کی حفاظت کے وہ پہرے لگا دیے کہ سجدہ تعظیم کو حرام کر کے حکم دے دیا ان المساجد للہ، اب ہر قسم کے سجدے صرف اللہ کے ہوں گے، کسی نبی کا سجدہ کرنا بھی حرام، کسی ولی کا سجدہ کرنا بھی حرام، کسی زندہ یا کسی مردہ کا سجدہ کرنا بھی حرام۔ جہاں تو ختم نبوت کا مسئلہ تھا اور شریعت کی خاتم الانبیاء کی، اور اس ختم نبوت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ اللہ نے شرک کے ہر دروازے کو بند کر دیا اور توحید کی حفاظت میں سجدہ تعظیم حرام قرار دے دیا، لیکن عزت وہ دی امام کائنات کو، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، سجدہ حرام کر دیا، لیکن عزت محمد مصطفیٰ کا مقام کو رکھا، فرشتوں کو ہر وقت لگا دیا، یصلون علی النبی، وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کے درجوں کو بلند کر دے۔ یصلون علی النبی کا کیا معنی؟ فرشتے لگے ہر وقت دعا کریں یا اللہ اپنے محبوب کے درجات کو بلند کر دے، آپ کی رحمتوں کو وسعت دے دے، آپ کے درجوں کو اعلیٰ کر دے، آپ کی عزتوں کو بالا کر دے، آپ کے مقام کو اونچا کر دے۔ یہ رات دن یصلون علی النبی، اللہ رب العزت کے دربار میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کا صلاۃ یہی ہے، درود پڑھنا یہی ہے، وہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کی عظمتوں کو اور بڑھا دے، شانوں اور عزتوں کو اور بڑھا دے، اور صرف ایک وقت نہیں، یصلون یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں تجدد کا معنی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک دعا ہوتی ہے، پھر دعا شروع کرتے ہیں، پھر دعا شروع کرتے ہیں، یہ سلسلہ اس دن سے شروع کیا، قیامت کے روز تک یہی دعائیں حضرت محمد مصطفیٰ کے حق میں ملائکہ کی جاری رہی۔ اور صرف اتنا نہیں، جنہوں نے آپ کا مسئلہ مانا، آپ کے مشن پہ چلے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، یسبحون بحمد ربہم، ایک تو وہ کرتے ہیں یسبحون، مسئلہ کوئی بیان کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب نے بیان کیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، والملائکۃ، فرمایا فرشتوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، اسی ذکر کو کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں،
دی توحید ہوتی ہے کہ تمہارے چسکا نہیں دیا ہر جمعے پہ توحید کوئی اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. فرشتے وہ ہیں جو بعد وہ ہیں ابھی تک سجدے میں پڑے شاید قیامت تک سر نہ اٹھائے اور سجدے میں کیا کرتے ہیں سب پہ ہو نہ بے اور کہتے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے تیری ذات شریکوں سے سبحان اللہ کا معنی آتا ہے نا تیری ذات شریکوں سے قرآن سبحان اللہ اما یشرکون سبحان اللہ کا معنی یہ ہے سبحان اللہ اما یشرکون اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. آپ اندازہ فرمائیں فرشتہ کوئی اور بات نہیں کر رہا سجدے میں پڑا ہے اور کہتا کہ سبحان اللہ اللہ تیری ذات شریکوں سے بس یہی وظیفہ ہے. اور فرمایا لا یسعمون وہ تو تھکتے ہی نہیں تو 2 جمعے پڑھ کے تھک جاتا ہے وہ تو تھکتے ہی نہیں اسی مسئلے سے تھکتے ہی نہیں اور سستی بھی نہیں کرتے اور کئی رکوع میں مسئلہ ایک ہی ہے لا الہ الا ہو. کوئی کھڑے ہیں قیام میں لا الہ الا ہو اور کوئی کر رہے ہیں طواف کس کا بیت المعمور کا بیت المعمور جو آپ کا کعبۃ اللہ ہے اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے. اگر جہاں سے خط کھینچے تو سیدھا بیت المعمور کی طرف جائے گا سیدھا اور وہاں فرشتوں کا کعبہ ہے وہاں پر فرشتوں کا طواف ہوتا ہے اور حدیث میں آتے ہیں 70,000 فرشتہ صبح سے شروع ہوتا ہے 70,000 اور جو پہلی دفعہ طواف کر گیا قیامت تک اس کو باری نہیں ملے گی. اور اس میں ہے کیا لبیک لا شریک لک مطلب وہاں پر بھی ہوئی ہے لبیک لا شریک صبح بھی شام بھی بیت المعمور کی آواز بھی یہی ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور آج انسان کا کعبہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جہاں پر یہ نہ ہو لبیک لا شریک لک اللہم لبیک لا شریک لک. بات تو وہ ہے اور کمال تو ہے تم تو جمعے پر کام ہو جاتا ہے توحید پر اور وہاں لمحہ خالی نہیں اور وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے اور اسی مسئلے کے لیے تیری پیدائش ہوئی اور یہ مسئلے کی اتنی ضرورت ہے تیری ہر مجلس میں توحید ہو تیرے سونے میں توحید ہو تیرے جاگنے میں مسئلہ توحید کا بیان ہو تیری دعوت میں توحید کا بیان ہو تیری دکان پہ توحید کا بیان ہو. اسی لیے فرمایا اس مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے اس کو اس حد تک بیان کرو اور اس طرح بیان کرو یقال لک المجنون لوگ کہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے اور جھلا بن گئی ہے کیوں اس مسئلے سے کوئی چیز آندھی ہے. سبحان اللہ شاہد اللہ انہ جب لوگ کہیں نا بالکل پاگل ہے منٹل ہے اللہ فرماندے ہوں میری تیری جاری لگتی ہوں تو میرا محبوب بنتے ساری دنیا کہے یہ پاگل ہو گیا اس طرح بیان کر اللہ سب کو توفیق دے اور یہ سب ہوگی کہ رب کی محبت کا کوئی حساب نہیں. ہم محبت لگاتے ہیں ان سے جو محال ان کا مٹی ہے کیڑے ہیں گندگی ہے ہماری محبت ان کے ساتھ ہے یا محبت دنیا کے ساتھ ہے اور جو دنیا ایسی بے وفا اور ایسا ظاہر دانا ہے اس کے پیچھے جتنا پڑھو گے یہ آگے بھاگے اور جتنا اس سے بھاگو گے یہ پیچھے بھاگے. آج کی رسول اپنا جتنا دنیا کے پیچھے دوڑو گے جہاد ہی نہیں آئے گی اور اگر دنیا کو چھوڑ دو گے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بات ساتھی سنتے تھے اور آتے آتے کہتے تجھے 3 طلاقیں. کسی نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے تجھے 3 طلاقیں اس کا کیا مطلب ہے کس کو کہا فرمایا دنیا میرے سامنے آ رہی میں نے دنیا کو کہا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں
اس لیے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، اصل چیز دل کی رضا ہے، دل مطمئن ہو جائے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، فرمایا اللہ کی تقسیم پہ آپ راضی ہیں، اور وہ تقسیم کیا کی؟ فرمایا لنا علم وللجہال معلوم، ہمارے حصے میں اللہ نے توحید کا علم رکھ دیا۔ لنا علم، ہمیں اللہ نے اپنی معرفت دے دی، اپنی پہچان دے دی، اور حقیقت کا راز دے دیا، حقائق ان کے دکھ دیے، اور ہمیں لنا علم، ہمیں علم مل گیا کتاب و سنت کا، وللجہال معلوم، اور جاہلوں کو جنہیں توحید کا چسکا نہیں پڑا، جنہیں خدا کی معرفت اس سے حصہ نہیں ملا، ان کو مال دے دیا، اور فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ علم وہ ہے، مال وہ ہے، یبنی عن قریب، یہ عن قریب ختم ہونے والا ہے، اور جو علم ہے یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، محشر میں بھی ساتھ ہے، اور جنت میں بھی ساتھ ہے، یہ کبھی ضائع ہونے والا نہیں۔ اس لیے میرا بھائی، دنیا کی محبتیں کیا محبتیں ہیں، کبھی اس ذات سے بھی محبت لگا جو محبوب ہے جب کا وجہ رب کا ذوالجلال والجلال۔ ہاں، محبوب وہ ہے جو کبھی جس پہ زوال نہیں آتا۔ دنیا کے کیا محبوب ہے؟ یہ تو آج موت آ گئی تو کل کا نقشہ سارا پیپ ہے، خون ہے، کیڑے ہیں، مٹی ہے، مٹی کا مٹی میں گیا، ختم ہو گیا، اور محبوب اس کو بنا، اور محبت جاری اس کے ساتھ لگا جس کی شان یہ ہے کلو شیء خالق الا وجہہ، ہر چیز تباہ برباد ہونے والی ہے، رہے گی تو صرف اس کی ذات ہے، اور اسی سے محبت کر، اور اسی سے کرنے والوں نے محبت کی ہے۔ محبوب بننے کے لائق صرف وہ ذات ہے، باقی کسی سے محبت کر تو اسی کی وجہ سے کر۔ نبی سے محبت کر اس لیے کہ نبی نے اس کا ایڈریس بتلایا، اور یہاں سے محبت کر اس لیے کہ اولیاء اس کے ترجمانی کرتے ہیں، اس محبوب کا پتہ بتانے والے ہیں۔ حقیقی محبوب بننے کے لائق وہ ہے جو حقیقی معبود ہے، اور جس نے اس کے ساتھ اپنی یاری کو پکا کر لیا، اپنی یاری کو پکا کر لیا، اس کی یاری اتنی پکی ہے، اور اس کی محبت میں وہ لذتے ہیں، دنیا کی ہر لذت عارضی ہے، اگر باقی رہنے والی لذت ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی محبت کی لذت ہے، جو جنت میں بھی پہنچ کے وہ کہتا ہے جو تیری محبت میں تلوار لگی تھی وہ لذتیں تو تیری جنت میں بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے حقیقی محبت کے لائق کون ہے؟ ذرا کوشش تو کر، وہ محبت لگ جائے، اور وہ محبت لگے تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ محبت ہی اصل محبت ہے، وہی تسکین ہے۔ تیرا اتنا اس رب کے ساتھ تعلق بن جائے، اتنا بن جائے، اپنی کوئی مشکل ہو اس یقین کے ساتھ اس کے دربار میں پیش کر کہ وہ میرا محبوب بھی ہے، معبود بھی ہے، اور کسی کے سامنے تذکرہ بھی نہ ہو، اس نیت سے کہ اس میرے مالک کی شکایت نہ بن جائے، اور اس کی قیمت نہ بن جائے، اس کا شکوہ نہ بن جائے، اور آج تجھے اس کی محبت سے ہٹانے والے ہیں، کوئی تعویذوں پہ لگا رہا ہے، کوئی مولویوں پہ لگا رہا ہے، کوئی قبروں شجروں پہ لگا رہا ہے، نہ میرا بھائی، وہ خود اعلان کرتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی، ذرا میرے دربار پہ آ تو صحیح، لگا تو صحیح، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مولانا روم میں بڑے اللہ کے ولی گزرے، اور نبی نے بڑی عجیب بات انہوں نے کی، انہوں نے ایک مثال لکھی، فرماتے ہیں ایک عورت آ رہی تھی، ایک آدمی نے کہا اسے کہ میں تجھ پہ عاشق ہو گیا، اس لیے تو میرے ساتھ نکاح کر۔ وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، مولانا فرماتے ہیں مثنوی میں کہ اس نے کہا اچھا
تو میرا عاشق ہو گیا اور نکاح کا مطالبہ کرتا ہے؟ اس نے کہا جی. کہتی ہے کتنا عشق ہے؟ کہتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا بڑی میری محبت ہے، میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں کیا چیز ہوں، ذرا پیچھے کی طرف دیکھ، مجھ سے بھی ایک زیادہ خوبصورت میری بہن کھڑی، اس کی طرف دیکھ. اس نے پیچھے دیکھا، عورت نے جوتا اتارا اور مانگنا شروع کیا. اس نے کہا کہ محبت کا دعویٰ میرے ساتھ کرتا ہے اور دیکھتا اوروں کو ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا مہم تھا. اس نے محبت کا دعویٰ کیا، اس زنانی کے ساتھ دوسری کی طرف دیکھا تو اس کی پٹائی ہوئی. کہتے ہیں تو بندگی کا دعویٰ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کرتا ہے. وہ تو ساری فانی چیزیں تھی، دنیا کی چیزیں تھی. اگر وہ دنیا کی جھوٹی محبت کا مدعی وہ قابل گرفت بن جاتا ہے. محبت کا دعویٰ ایک کے ساتھ کرے، نظریں دوسری کی طرف اٹھائے، وہ قابل گرفت ہے. تو نے یاری کس سے لگائی ہے؟ تیرا محبوب تو وہ معبود برحق ہے، اس کی بندگی کا دعویٰ کر کے اور سے تو پھر تو بھی جہنم کا مستحق بنتا ہے. جہنم کے علاوہ تیرا کوئی ٹھکانا نہیں. کہتا ہے میں اس کا بندہ ہوں. گیا خبر سے بھی ہے بابا میری تیرے آگے سے تیری. کہتا ہے میں اس کا بندہ ہوں. پیر صاحب کو لے کے اللہ اللہ لکھ دے، لگتا ہے تو ہندوستان ہے جو ہے. کہتے ہیں اللہ اللہ لکھ دے، فلاں کر دے اور اس کا بندہ بن، اور جس کا تو بندہ اس کا بن کے تو ذرا دے، اس کے ساتھ یاری لگا کے تو دے. وہ تو جنہوں نے لگائی نا کہ کہاں پہنچا، سبحان اللہ. جنہوں نے لگائی مچھلی کے پیٹ کے اندر بات کی، سبحان اللہ. نادا پھر سلوبا، کسی کو نہیں پکارا. مچھلی کا پیٹ سمندر کی گہرائیاں ہے اور واسطہ کیا پیش کیا؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. اللہ میں جہاں پھنسا ہوں تیرے سوا نہ کوئی سن سکتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. جہاں پہنچنا بھی تیرا کام ہے، سننا بھی تیرا کام ہے. فرمایا فاستجبنا لہو، ایسا بڑی شوق نہ پہنچے. فاستجبنا 3 سال طلب بھی نکل گئی. فاستجبنا لہو، فرمایا صرف اس کو نہیں پہنچے، کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح مجھ سے جاری لگا تو اسی طرح پہنچوں گا جیسے یونس کو پہنچا. سبحان اللہ. اسی طرح پہنچوں گا. اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کو پہچانے نہیں ہے. اگر اللہ کو پہچان لیتا کبھی وہ دربار چھوڑ کے در اور اس کو تو ڈاکٹر بھی کہے گی جا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا. ایک کا بندہ ایک کا، اور اسی پر انبیاء کی محنت ہے. تو میں وہ فرشتے ہے نا ان کا یاد، شاہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ لگے اسی پر. خود بیان کرتے ہیں کہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی کا معنی خود اسی مشن سے لگے ہیں جو پیغمبر کی زندگی کا محور اور خلاصہ ہے، اور اسی کو بیان عبادتوں میں بھی کرتے ہیں، سجدوں میں بھی کرتے ہیں، رکوعوں میں بھی کرتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ الذین یحملون العرش، فرمایا وہ فرشتے جو میرے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ مقربین بارگاہ الہی، وہ یسبحون بحمد ربہم، وہ خود بھی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمدیں بیان کر رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، اور وہاں پر کہتے ہیں یستغفرون، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ جس نے یہ مسئلہ مان لیا کہ تیرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیں. یستغفرون للذین آمنوا، یہ بھی یصلون علی النبی کا مفہوم ہے. فرمایا میرے محبوب پر وہ درود کیسے بھیجتے ہیں؟
صلوات رہتا۔ یہ ہے شان محمدی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فرشتے کو ہر وقت رہنا، اسی مسئلے کو بیان بھی کرتے، اس مسئلے کے بیان کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کرتے، اور فرمایا جو جہاں تک کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک علیہم، یہ قرآن ہے، فرمایا جو تک کیا اس مسئلے پہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتے ہیں شابش میرے بندے۔ شاہ عبد القادر نے مانا کیا صلوات کا، اللہ کی طرف سے شابش ہے، جب بندہ اس پہ چلتا ہے اللہ کہتے ہیں شابش میرے بندے، تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا، شابش میرے بندے۔ اور فرشتے بھی کہتے ہیں شابش، اور مشرک مر گیا جنازہ جس پڑا شابش، سبحان اللہ۔ مشرک کی جماعت سامنے تھی، یہ پیچھے ہٹ گیا، کہتا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت کا دشمن ہے، اللہ کی توحید کا دشمن ہے، اس بے ایمان اللہ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا، پیچھے جب پڑا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ فرماتے ہیں واہ 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 میرا بندہ، شابش ہو بھی میری دھڑ کر کے پیچھے ہے، میری وجہ تو پیچھے ہے، تیرا ایمان چھوڑے میری وجہ سے۔ شام کیا ہونی ہے، شام سے لینے کا ہے تو پھر پکا ہونا پڑے گا، دوغلی نہیں، دو رنگی چھوڑ دے جگ رنگ ہو جا، یا سراسر موم للو، یا سراسر موم بالکل للوڑ بن من کو ادے پھکی ادے پھکی ربڑ کی طرح ہو جا، یا سنگ ہو جا، اور جب سنگ ہو جانا، سنگ ہوگا تو سنگ لگے گا، اور ایک اور معنی بھی ہے، جب سنگ ہو جانا، سنگ ہوگا تو سنگ ہوگا، پھر اس سے سنگ ہوگا، اس سنگ کا معنی دوستی ہے، اس سے سنگت چاہتا ہے تو سنگ ہو جا، پھر پکا ہو جا، شدہ علی الکفار کأنہم بنیان مرصوص، پھر تکڑا ہو پکا ہو، بدعت کی مجلس میں نہ جا، مشرک کا جنازہ نہ پڑھ، مشرک اور بدعتی کو امام مت بنا، خدا کی توحید کے دشمن کے ساتھ تعلق محبت مودت مغفرت اور خدا کے لیے اللہ کی محبت میں آ کر عیسائی پکا جب ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وجد حلاوت الایمان، محبوب نے ترجمانی کی وجد حلاوت الایمان، فرمایا پھر تینوں نماز نیچا تھا، پھر جڑے اللہ کا نام لیتے نا، اللہ کا نام لینے سے تیرے دل میں ٹھنڈک پڑی، پھر مزہ آتی اللہ کا نام لگنا، ورنہ کوڑیاں تسبیحاں ادھر تسبیح ہے بڑی سے سبحان اللہ کے الحمدللہ، دل نہیں ہلا، اسی لیے سلطان بہوا تھا تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، منکے تے سچی بہندا دل نہیں پھریا، یہ لینا تسبیح پڑھ کے ہو، اگر تسبیح نہیں پھری کہ دل پھر بھی ہے، پھر تو پہلے یہ تسبیح پھرتی رہی، من کے آتے رہے اور دل نہیں پھرا، اندروں رام رام نہیں نکلا، دل نہیں پھرا، پھر تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اہل اللہ کی محنت دل پہ ہوتی ہے، قرآن کی محنت دل پہ ہوتی ہے، یہ دل پھر گیا تو پھر تیرا سامنے ہی بات ہے، صرف تسبیح نہیں، یہ دل نہیں پھرا تو پھر کہاں پہ جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو نہیں آتا شاید سادی آخدا، شاید سادی، ہاں فرماتا ہے کہ انہیں اگر کعبے بننے نہ کوئی فائدہ ہوگا تو میرا کھوتا کئی دفعہ پھر گیا ہے، خرے سادی ہے، شاید سادی والا خر کھوتا فرماتے ہیں کئی دفعہ بکے سے پھر کے آئے ہیں، ایسے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے محبوب کی عظمت کی سمجھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں اور جنہاں میرے نبی کا مطلب من ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور جنہوں نے یہ مشن مان لیا، تمہیں کہہ رہا ہوں مشرکوں کو نہیں، مشرک درود پڑھے تو بھی مشرک سے لعنت ہے، بدعتی درود پڑھے درود کی لعنت کرتا ہے،
الذین آمنوا، اور جن کا ایمان بن گیا، اور ایمان کا معنی پیغمبر کا بتلایا ہوا مسئلہ مان لیا، جنہوں نے مسئلہ مانا، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی رات دن درود پڑھو۔ کیوں کہ میرا نبی نہ آتا نا تمہیں بھی میرے دربار کا پتہ نہ چلتا، تم بھی در در پھرتے۔ اس لیے کائنات نے محسن اعظم مخلوقات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس معبود کا تعارف پیش کیا جس نے بھٹکے ہوئوں کو اور در بدر ٹھوکریں کھانے والوں کو اپنے الہ کا تعارف کرا دیا اور اس دربار کا واقع بنا دیا، اپنے حاجت روا مشکل کشا کا ایڈریس بتلا دیا، اس سے مانگنے کا طریقہ بتلا دیا، انسانیت کو وہ معراج عظیم عطا ہوا میرے محبوب کے آنے سے کہ سر قدر سے ٹھوکریں کھانے والا انسان اب اس دیش میں پہنچایا، جنگل میں جوان ہو، دریاؤں کی فوجیں ہوں اور دنیا کا کوئی کونا ہو، جب بھی ضرورت پڑے اس کا زمین، اس کا سر زمین پہ جھکے اور دل عرش بری کی طرف متوجہ ہو اور زبان سے آواز آئے لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا تیرا حاجت روا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، یہ طریقہ اختیار کرنا اس کا کام ہے اور مصیبتوں سے نکال دینا میرا کام۔ کتنا ڈائریکٹ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں جنگل میں پھنس گیا اور وہاں پر جب پھنسا راستے سے بھول گیا، بھٹک گیا، دور نکل گیا، قافلے سے جدا ہو گیا۔ جنگل میں جب پہنچا تو وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، لفٹ ڈاکو، اس نے کہا المال مالی، یہ مال تو میرا ہے، یہ خلے بین نفسے کا، کپڑے بھی اتار دے اور بہار آ جا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ خود کی سوچتے ہیں اگر ہم ہوتے تو کیا کریں۔ یہ صحابی ہے اور جنگل ہے، بیابان ہے۔ اب جب وہ تیار ہوا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیار ہو جا، میں تجھے قتل کرتا ہوں، مال تو ہے ہی میرا، جان بھی لیتا ہوں۔ اب صحابی کیا کرتا ہے، وہاں جنگل میں کھڑے ہو کے یوں نہیں کہتا ہوں تجھے یا رسول اللہ، آج کے مجرم تو یوں کہتے ہیں کہ 11 قدم چلنا، نماز غوثیہ پڑھ کے 11 قدم چل بغداد کی طرف، اور پھر پیر عبد القادر جیلانی کو پکار، تیرا کام ہو جائے گا۔ اس سادے کو کوئی بتائے کہ نماز کے اندر کیا پڑے گا، ایاکا کے اندر کیا تھا، اللہ مدد کیا عبد القادر جیلانی سے مانگتے ہیں، تم ہماری نہیں سنتا، کیا کہتے ہیں ایاکا وایاکا، اللہ کے عبادت تیری ہی کرتی کیا گے مدد تجھ ہی سے مانگتے۔ اب یہ پڑھ کے نا 11 قدم چل بغداد کی طرف، اور پکار ہے عبد القادر جیلانی کا، یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارا، یہ ہے صلاۃ غوثیہ کہ تیرا کام ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے نا تو 11 قدم چلو بغداد کی طرف، مولوی صاحب کی تعلیم، اور کہو یا سیدی الوان، اور میرا پیر الوانا میری گم شدہ چیز واپس کر، نہیں تو میں تجھے اولیاء کے دفتر سے نکال دوں گا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اولیاء کے دفتر سے نکال دوں گا۔ کہتے ہیں وہ گم شدہ چیز واپس آ جائے، ماں یہ تو پیر الوان سے بڑھتے ہیں، یہ تو کوئی کلرک لگے ہے کیا، افسر اس کو اولیاء کے دفتر سے نکال رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، میری چیز واپس کر دے تو ولیوں کے دفتر سے تیرا نام خارج کر دوں گا۔ واہ پٹواری، تیرا نام خارج کر دوں گا، کچھ ہو گئے خدا کر۔ اب دیکھ صحابی ہے،
میرے نبی کا تربیت یافتہ صحابی کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میرا ایک مرشد نے وظیفہ مجھے بتایا، میرے مرشد کا ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ تو مجھے پڑھ لینے۔ اس نے کہا کہ ہم وظیفے کام نہیں آتے، وظیفے یاد نہیں چلتے۔ اس نے کہا یار مجھے اپنے محبوب نے ایک سبق پڑھایا ہے، وہ میں سبق کو دوہرا لوں، اتنی مہربانی کر۔ اس نے کہا کر خیر لمبا واقعہ ہے، میں تو صرف ایک جملہ جان ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی کھڑا ہوا، قبلہ کی طرف منہ کیا اور کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز شروع۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے، حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی گھبراہٹ آتی، جب بھی مشکل آتی، اللہ کے محبوب نماز شروع کرتے۔ توجہ ہے، کسی قبر پہ نہیں جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ نماز شروع کرتے۔ نماز یہ وہ ہے جس کو کہا گیا صلاۃ و معراج المومن، یہ مومن کا معراج ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آدمی میرے قریب، اللہ فرماتے ہیں میرے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں پڑتا ہے۔ سجدے سے زیادہ وقت جو تو وقت طرف قرآن میں بھی ہے، سجدہ کر کے وقت طرف بالکل میرے لگ جائے۔ اگر اللہ کے زیادہ قریب جانا چاہتا ہے سجدے پہ دور دے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سجدہ کیا، نماز شروع کی اور سجدے میں کیا۔ سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی کہتے ہیں میں نے شروع کیا یا ودود، سجدے میں تسبیح پڑھ کے میں نے شروع کیا یا ودود و یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بقدرت التي قدرت بها على جميع خلقك واسألک برحمتك التي وسعت كل شيء واسألك بنور وجهك الذي ملا ارکان عرشك۔ صحابی کہتے ہیں میں شروع ہوا اور کرتے کرتے مطلب یہ تھا یا ودود، اے وہ ذات جو محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والی ہے، یا ودود ہو یا ودود یا ذل عرش المجید۔ ایک رکعت بھی گئی، دوسرے سجدے میں گرا، اس میں بھی یہی پڑھا، تیسرے میں گرا، اس میں بھی یہی پڑھا، چوتھی رکعت کے سجدے میں یہی پڑھا، اب یہ آخری رکعت تھی، یہی بار بار وظیفہ یا ودود ہو یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید۔ حالانکہ لمبی بات ہے، صرف یہ وظیفہ پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، دیکھا تو وہ ڈاکو اس کے ٹکڑے پڑے تھے اور ایک آدمی ہے وہاں پر، اس کے گھوڑے کی بال ٹکڑی ہوئی ہے۔ میں اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا انا ملک من السماء الرابعہ، چوتھے آسمان کا فرشتہ، چوتھے آسمان کا۔ جب پہلی دفعہ تو نے کہا نا یا ودود یا ودود، تو آسمان میں شور برپا ہوا، پورا شور برپا ہوا، اور جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ جملہ صحیح ہے۔ اور دوسری دفعہ کہا دوسرے آسمان میں شور ہوا، تیسری دفعہ کہا تیسرے آسمان میں شور ہوا۔ ہم فرشتے بھی حیران ہوتے تھے کیا ہوگا اتنا شور۔ فرماتے ہیں اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی، جا بندہ میرا مجھے پکار رہا ہے، تو جا پہنچ۔ وہ چوتھے آسمان سے جہاں پہنچا، توجہ ہے، یہ تعلق بن جائے کہ پکار، یہ یقین بن جائے کہ پکارے سننے والا کون ہے؟ یقین ہی کوئی نہیں، زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ، رب کے سوا فریادیں سننے والا کوئی نہیں، کہ سجدے جا بجا، زبان میں لا الہ اور سجدے جا بجا ہر جگہ پہ۔ میرا بھائی عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو جیسے جس آج نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، اس کے لیے دعا کرو
درود جو ہے یہ اللہ کے نبی کے حق میں امتی کی دعا ہے. توجہ ذرا میری طرف ہے، یہ امتی کی دعا ہے. صحابہ نے پوچھا یہ مسئلہ تو آپ نے رٹا ہوا ہے کہ ضرور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پڑھو سارے پڑھو اللہم. چلو اس کا ترجمہ میں پھر کبھی بیان کر دوں گا. یہ وہ آدم کو بھی ایک عزت دی، فرشتے ایک دفعہ جھکے، اور ایک شان حضرت محمد مصطفیٰ کو ملی کہ قیامت تک نوریوں کو دعا پہ لگا دیا. یصلون علی النبی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معراج ہوا، بڑا کمال شان ہے. کہاں پر معراج ہوا؟ کوہ طور پہ. کہاں معراج ہوا؟ کوہ طور پہ. اور میرے نبی کو بھی معراج ہوا. اور کہاں؟ مجھے ذرا بولو میں بتاؤں کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا اور جنت المأوا. جنت المأوا یہ جو بعض مولوی کہتے ہیں عرش پر، عرش کے اوپر بیٹھے، ان مولویوں کو اللہ حیا عطا فرمائے. عرش پر نہیں، عرش پر ایک ہی ہے جس کی عظمتیں، جلالتیں، کمال کو بٹھانی ایک ہی ذات ہے. عرش کے اوپر کہیں بھی بات نہیں. ہاں احادیث ہے جنت میں سدرۃ المنتہا جنت المأوا جہاں تک. اچھا یہ جو ہے یہ تو کہاں پر رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی. اچھا چلو معراج کا واقعہ ہے تفصیل کرنا، اس پر مستقل 2-3 جملے لگانے پوری تفصیل کے ساتھ. خیر ابھی ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے اپنے محبوب کو دی وہ چیز دے دیتا. اس معراج کا بھی مقابلہ نہیں ہے. اچھا قیامت کے دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وہ مقام دے گی، وہ عزتیں دے گی. آپ فرماتے ہیں کہ میری شان وہ ہوگی لواء الحمد بیدی، حمد اور توحید کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور وہ جھنڈا کتنا ہوگا؟ آدم و من دونہ تحت لوائی. آدم اور آدم کے علاوہ ساری مخلوقات تحت لوائی میرے اس جھنڈا کے نیچے ہوگی، اس جھنڈا کے نیچے ہوگی. اور فرمایا انا سید ولد آدم، ساری اولاد آدم کا انا سید، میں سردار ہوں گا. انا سید ولد آدم بلا فخر، میں پوری کائنات آدم کا سردار ہوں گا. قیامت کے میدان میں یہی وجہ ہے حبیب کے شفاعت بار بار سنتے ہیں. آدم کے پاس جائیں گے کس کے لیے کہ دعا فرماؤ حساب و کتاب کے لیے. لست لہا چلتے ہوئے امام کائنات کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا. یہ کام تو میں کروں گا. اور وہ کام کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ حساب کتاب جلدی شروع کر. حساب کتاب شروع ہو، میں ہوں گا. تو کیا یہ ظاہر ہو جائے گا جب موسیٰ کلیم اللہ جواب دے جائیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ جواب دے جائیں گے ساری کائنات کے سامنے، اور امام کائنات کی زبان پہ آنا لہا ہوگا. تو کیا یہ اس بات کے لیے دلیل نہیں ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی شان بے مثال ہے اور افضل الخلق علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پر آج لوگوں کے نظریات بھی دیکھو، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن عدالت کی کرسی پہ علی ہوگا. اور ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ قیامت والے دن جہنم حضرت علی تقسیم کریں گے. جس نے سمجھا ہے جہنم تو سالن مٹھائی سمجھائے. اور کہا کہ آنا قسیم النار، جھوٹی ویسے بھی گل نہیں.
حضرت ابھی تفصیل کریں گے. اور نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ مالے کے کون ہے؟ مالے کے یوم الدین، یہ تو نماز میں پڑھتا ہے. الحمدللہ رب آگے الرحمن الرحیم، آگے مالے کے قیامت کے دن سارے اختیار کس کو ہوں گے؟ اور دنیا میں تو ظاہری بادشاہیاں بھی ہے. یا تو ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، سارے صدر بھی آتے ہیں میں بھی جاؤں. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے. شکر ہے ہمارے صدر کو بولنے کی عادت بھی ہے. کافی عرصے کے بعد ایک دفعہ بولا اور وہ بھی خوب بولا اور درخواست کی ہے علماء سے کہ سود میں تھوڑی سی نرمی کر کے. ایک دفعہ بولا پر چھکے چھڑا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا شاگرد تھا، وہ سوال نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ امام صاحب نے کہا کہ آپ بھی کچھ سوال تو کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں کچھ چیز. تو اس نے کہا انشاءاللہ کل میں سوال کروں گا. کل مسئلہ آ گیا بھائی روزہ افطار کرنا ہے، جب سورج غروب ہو جائے تو فوراً روزہ افطار کرنا ہے. شاگرد نے سوال کیا استاد جی یہ بتاؤ کہ اگر سورج بالکل غروب ہو ہی نہیں پھر کہتے ہیں امام صاحب نے کہا تو چپ ہی بیٹھا ہے، تجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، بس چپ کر کے سنتے ہی رہا ہے. تو ہمارے صدر کے لیے بھی مشورہ چاہیے کہ چپ ہی بیٹھا ہے، کسی میں ادھر منسا کرتا رہا. بہرحال آج یہ کر رہا ہوں، دنیا کے ظاہری مجازی لوگوں نے آنا ربوں کو ملحالہ بھی کہا، بڑا کچھ کہنے والے گزرے، لیکن مالک یوم الدین یہ وہ مالک ہوگا جس کے سامنے علی بھی کانپتا ہوگا، جس کے سامنے انبیاء بھی لرزہ پر انداز ہوں گے اور کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. اور اس مقام پہ حضرت محمد مصطفیٰ آئیں گے، پہلے روئیں گے، رو رہے ہوں گے اور رو کر سجدے کی اجازت مانگیں گے. اور دینا دور کی بات، کس کی اجازت مانگیں گے؟ سجدے کی. اور فرماتے میں ایسا سجدہ کروں گا ساری کائنات کے سامنے، وہاں سارے دیکھ رہے ہوں گے، عرش کے قریب جا کے سجدہ کروں گا. اور فرمایا اس وقت اللہ مجھے وہ حمدیں اور وظیفہ دل میں ڈالے گا. لم یحضر لی الآن، ابھی میرے دل میں کوئی نہیں. اس وقت ابھی تو سبحان ربی اعلیٰ کہتے ہیں، اس وقت اس سجدے کی تسبیحات اللہ مجھے عطا فرمائیں گے اور وہ میں پڑھوں گا، پڑھتا رہوں گا. دنیا دیکھے گی، قبروں کو سجدہ کرنے والے بھی دیکھیں گے، تازیہ کو سجدہ کرنے والے بھی دیکھیں گے اور نانگے شاہ کو پکارنے والے بھی دیکھیں گے. سب کو پکارنے والے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ساری کائنات سے افضل ہے وہ بھی جھکا پڑا ہے. وہ کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. جب وہ بھی ساجد ہے اور دنیا میں مسجود کون بن سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے معبود وہ ہے جس کے سامنے محمد مصطفیٰ بھی جھکتا ہے، وہ بھی اس کا سجدہ کرتا ہے، وہ بھی دیکھیں گے. اور اس سجدے کے اختتام کے جو کلمات ہوں گے اللہ فرمائیں گے ارفع راسا کا، میرے محبوب سجدہ بھی ہو گیا، دین بھی آخری، سجدہ بھی آخری، نبی بھی آخری اور لفظ بھی آخری آ رہے ہیں. فرمایا اس سجدے کے بعد بھی میرے محبوب پیغمبر سال تیرا مقام اب بھی ہے مانگنے والا. سال تو مانگ تو تھا، داتا اب بھی میں ہوں، تیرا کام مانگنا ہے. میرے محبوب تم مانگو دوں گا میں. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس مقام معمول کا وہ سجدہ اور مقام قیامت کا وہ سجدہ جس میں امام کائنات کی عظمتیں سب کے سامنے ظاہر ہوں گی، مقام محمدی کے وہ مقامات ساری کائنات کے سامنے واضح ہوں گے. لیکن ان مقامات عظمتوں اور شانوں صفاتوں کے باوجود اللہ اپنی توحید کا وہ منظر بھی دکھا دیں گے کہ اس مقامات کے بعد بھی حضرت محمد مصطفیٰ اس دربار کا مانگنا ہے، فقیر اور مانگنے والا ہے، داتا دینے والا ہے، تو وہ صرف اللہ ہے. اور فرمایا اس مقام پہ
यहमदुहुल अव्वलून वल आखिरून, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सब मोहम्मद मुस्तफा की तारीफें करते होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे महबूब ही थे जिनके सजदे रंग लाए, जिनका रोना रंग लाया, और जिनके रोने और सजदे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बरकत अदा कर दी है कि आज सारे अहले महशर जो गर्मी की शिद्दत में थे, अभी हिसाब किताब के मुंतज़िर थे, हिसाब किताब अब शुरू हो रहा है। बहरहाल ये शफाअत कुबरा का मकाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाएंगे। इसीलिए कुरान में आया, फरमाया मेरा पैगंबर तहज्जुद भी, रात को तहज्जुद पढ़ा करो। आप भी इरादा तो कर लें, अल्लाह को ये तहज्जुद वाला जो ताल्लुक है, तहज्जुद वाला, इस ताल्लुक की मिसाल को जिस आदमी को तहज्जुद की आदत पड़ गई अल्लाह से मांगने, ये वो मांगने का तरीका है। रात को उठ के 8 न पढ़ सको 2 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 8 पढ़ लो। आज आपका अक्सर मामूल था, कभी आप 6 भी पढ़ते थे, 6 भी पढ़ लेते थे, 4 भी बाद आदमी में आता है। लेकिन कम अज कम हर तौहीदी को ये आदत हो तो पिछली रात उठकर अपने अल्लाह से बातें करे, मुनाजात करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने खात्मा खैर के लिए दुआएं करें, अल्लाह मुझे इसी तौहीद पे पक्का रखना और इसी पर हमें मौत देना। और मुझे और जो आप में मुतरद्दिद लोग हैं उनको भी मैं वजीफा बता रहा हूं, और रात को उठ के अल्लाह से मांगे और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही, दिल मेरा साफ है, नीयत मेरी साफ है, जो रास्ता हक वाला है और जो रास्ता किताब और सुन्नत वाला है, अल्लाह मुझे पूरी रास्ते की रहनुमाई कर दे, उसी रास्ते पे चला जहाँ मौलवियों ने झगड़े डाले हुए हैं। अल्लाह जो मौलवी कुरान और सुन्नत से हट के अपनी राय का मसला करता है, या अल्लाह उस मौलवी के शर से मुझे बचा ले, और जो मौलवी किताब और सुन्नत और तेरी रजा वाला मसला करता है, या अल्लाह कोई मसला मुझे समझा भी दे, उसी पे मुझे चला भी दे और मुझे सिराते मुस्तकीम अता कर दे। खुदा की कसम चंद दिन ठंडे दिल से और दुखे दिल से अल्लाह से मांग के दे। अगर अल्लाह तेरे सामने इस तरह का कर दे जिस तरह दोपहर का सूरज वाजे होता है, तो फिर मुझे आकर कहे। आप कहते हैं हमें समझ नहीं आती, वो भी मौलवी थे, ये भी मौलवी, वो भी कुरान पढ़ता है तो ये भी, वो भी किताबें पढ़ता है तो ये भी। एक आदमी मुझे कह रहा था कि आप कहते हैं फज़ाइल अमाल में सारी बातें ठीक नहीं है, कुछ बातें गलत भी है। मैंने कहा, वो कहता है कि फज़ाइल अमाल भी तो अल्लाह ने नाज़िल की है। अब नौबत वही जा रही, अल्लाह इस उम्मत पे रहम फरमाए, अल्लाह इनको हक समझाए। तो बहरहाल जो मसला समझना चाहता है, मेरी तकरीरों पे भी न रहे, वो अपने अल्लाह से मांगे, अल्लाह अगर इस मौलवी की बात सच्ची है तो मेरे दिल में उतार दे, और अगर इस मौलवी की बात किताब और सुन्नत के खिलाफ है, या अल्लाह मुझे इसके शर से महफूज कर दे। ये खुदा से मांगो। हमारी दावत ये है, मौलवियों के पीछे चलने से हिदायत नहीं मिलेगी, हिदायत मिलेगी खुदा के कुरान के पीछे चलने से और पैगंबर की सुन्नत के पीछे चलने से। मैं मसला छोड़ जाऊं, अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता करे। अगर कल मैं मसला छोड़ जाऊं, मेरा मसला छोड़ना तो मेरी गलती होगी, लेकिन किताब और सुन्नत का मसला फिर भी आप होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। इसलिए फरमाया तेरा महबूब तहज्जुद में ही इज्जतों का इजहार और मकामात मुहम्मदी का इजहार, उसका सबब ये होगा, ज़ाहिरी सबब तहज्जुद भी ही, रात को उठ के मेरे साथ बातें किया कर और तहज्जुद पढ़ा कर। उसका जब आशा का रब्बों का मकाम महमूदा, और उम्मीद भी रख, बादशाह ऐसी वादा करते हैं, उम्मीद भी रख कि अल्लाह तुझे क़यामत के दिन मकाम महमूद पे खड़ा करेगा, और ये मकाम महमूद होगा जिस पे आपका आखिरी सजदा होगा। और ये वो शान और अज़मत है, अल्लाह ने इस शान में
بھی شریک نہیں کیا. یہ حضرت محمد مصطفیٰ کا وہ مقام ہے، مقام محمود والا. اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا جب اذان سن لو، پچھلے جمعے میں بھی اذان کے کچھ مسئلے ہوئے تھے، جب اذان سن لو تو پھر دو کام کرنے ہیں. ایک تو دل میں ضرور پڑھنا ہے، کیسے اللہم صلی علی محمد ضرور پڑھنا ہے. اور دوسرا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے نبی کریم علیہ السلام سے. دیکھو نا اسلام کی تعلیمات، امتی دعا کر رہا ہے نبی کے لیے، امتی، تاکہ پتہ چلے امتی کے عقیدے میں گڑبڑ نہ ہو، نبی سے مانگنا شروع کر دے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اذان والی دعا آتی ہے نا، اللہم رب ہذہ، آگے کیا دعا کہ اللہم، اے اللہ رب ہذہ الکعبہ، اے اللہ اس بلاوے کا حکم دینے والے، اے جڑا ہوکا کے بلاوے اس کا حکم تو نے دیا ہے، اے وہ ذات جو یہ بلاوا کرنے والی ہے، یہ دعوت دینے والی ہے، اس دعوت کا والی ہے، اور نماز قائمہ جس کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور جس کے سجدے ہوتے ہیں، اے وہ ذات جس کا سجدہ ہم کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، آتے پڑھو آتے محمد، آتے محمد عطا کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ مقام محمود. الوسیلہ مقام، الوسیلہ کا معنی قرب، وہ قرب کا مقام جس کو قرآن نے مقام محمود کہا. اللہ اپنے محبوب کو قیامت کے دن مقام محمود پہ کھڑا کرنا اور مقام محمود پہ ان کی شفاعتوں کو قبول کرنا. ہمارے حق میں وہ جو شفاعت کریں گے اللہ اس شفاعت کو تو رنگ لانا، تو قبول کرنا. امتی کو کہا گیا نماز اذان کے بعد یہ دعا کرے گا، اور تاکہ اس کا عقیدہ بھی صحیح رہے، اور دعا یہ ہوگی اللہ تو اللہ ہے، دینے والا تو ہے، نماز تیرے لیے پڑھتے ہیں، رکوع سجدے تیرے کرتے ہیں، تو نے یہ بلاوا رکھا ہے، آتے محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے الوسیلہ مقام محمود، مقام قرب، وہ جو تو نے وعدہ کیا عطا جب عطا کا ربوں کا مقام محمودہ، وہ مقام محمود میرے نبی کو عطا کر دے، تاکہ اس مقام محمود پہ قیامت کے دن کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب کی عظمت بھی ظاہر ہو، آپ کی شفاعت اس کا بھی اظہار ہو، اس شفاعت کا نفع ہم فقیروں کو بھی پہنچ جائے. یہ کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا ہے. کرتے ہوتے ہوتے نہیں، ہاں یہ دعا پڑھا کرو. فرمایا جو اس طرح کرے گا نا تو قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہر شان بے، مقام محمود والی شان کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. موضوع تو پھر رہ گیا، چلو آئندہ جمعہ پر وہاں آئے گا.